السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج 5 منٹ کا مدرسہ پھر آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تو کل میں نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں کیسے آئے، حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا، اور اس طرح جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، وہیں سے انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے۔ تو آج جو ہے ہمارا نمبر 1 ہے اسلامی تاریخ، اور وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی بت پرست قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ 950 سال تک ایمان کی دعوت دیتے رہے حضرت نوح علیہ السلام۔ چند لوگوں کے علاوہ کسی نے ایمان قبول نہیں کیا، اور وہ ان کو ہر طرح سمجھاتے رہے، مگر پوری قوم ان کو ستانے اور مذاق اڑانے میں حد سے آگے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ خود ان کا ایک بیٹا قوم کے ساتھ کفر و شرک پر قائم رہا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان نہ لانے کی خبر دی تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان میں سے کسی کافر کو زمین پر زندہ نہ چھوڑیے، ان کے باقی رہنے سے شرک، کفر اور گمراہی بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ ان کی اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور قوم کو ہلاک کرنے کی خبر دی۔ جو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، اس دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، اور جو ہے قوم کو ہلاک کرنے کی خبر دی اللہ تعالیٰ نے، اور حکم دیا کہ تم ایک کشتی تیار کرو۔ کیا چیز؟ کشتی تیار کر لو، تاکہ طوفان کے وقت مؤمنین کو لے کر سوار ہو جاؤ۔ اس کشتی پر ان لوگوں کو لے کے سوار ہو جاؤ جو آپ پر ایمان لائے۔ اور اس کے بعد پانی کا طوفان آیا اور پوری قوم ہلاک اور تباہ ہو گئی۔ لیکن 1 ماہ یعنی 1 مہینہ گزرنے کے بعد طوفان ختم ہوا، اور آپ محرم کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے اترے اور شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو یاد رکھنا، اس تاریخ کو جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ٹھہری ہے، وہ جو ہے محرم کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے اترے ہیں اور شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے باقی رہ گئے تھے، جن سے نسل انسانی کا دوبارہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو نمبر 2 ہے اللہ کی قدرت، یعنی ایک پانی کا انتظام۔ دیکھیں، پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس پر سارے جانداروں کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر زمین سے پانی ختم ہو جائے تو زمین سے انسان، حیوان، حتیٰ کہ پیڑ پودے سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے، جس نے سمندروں کی شکل میں پانی کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے، بہت بڑا سمندر بنا کے اس میں پانی سٹور کر رکھا ہے۔ پھر وہاں سے بادلوں کی شکل میں پانی کو اٹھا کر سوکھی زمین کی طرف برساتا ہے، اور پھر اسی پانی کو زمین کے اندر ذخیرے کے طور پر جمع کر دیتا ہے، جس سے پیڑ پودوں کو پانی ملتا ہے، اور انسان بھی اس سے خوب سیر ہوتا ہے، خوب پیتا ہے، اور انسان اپنی کھیتیاں بھی اسی سے کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کو قرآن میں بیان فرمایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ کہ ہم ایک اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں۔ مطلب اندازہ کیسا؟ پانی جو ہوتا ہے نا، وہ بہت تیز رفتار سے آتا ہے اور بہت اس میں طاقت ہوتی ہے، لیکن وہ جب آسمان سے آتے اللہ اس کو ایک ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ جب زمین پہ گرتا ہے تو اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ اسی کو قرآن میں بتلا رہے ہیں کہ ہم آسمان سے ایک اندازے سے پانی برساتے ہیں، پھر اس کو زمین میں روکے رکھتے ہیں، اور اس کو لے جانے اور ختم کر دینے پر ہم ہی قادر ہیں۔ تو آپ سمجھے، پانی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں، پانی اگر ہم لوگوں کو نہ ملے تو ہم لوگوں کی کیسی حالت ہو جائے گی۔ اور پانی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بغیر کوئی انسان، کوئی حیوان، کوئی جانور یا پیڑ پودے یا کھیتی کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے پانی کی ہم لوگ قدر کرا کریں۔ ہم لوگ پانی ایسے یوں ہی بہاتے رہتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، یہ اللہ ہم سے حساب لے گا۔ اس لیے اس نعمت کا شکر ادا کریں اور کم سے کم خرچ کریں پانی کو۔
تو نمبر 3 ہے ہمارا ایک فرض کے بارے میں با جماعت عشاء اور فجر کی نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ عشاء اور فجر کی نماز پڑھنا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے گویا اس نے ساری رات عبادت کی۔ لیکن ہم لوگ رمضان میں کیا کر رہے ہیں کہ تراویح جو ہماری سنت ہے اس کو تو پڑھ لے رہے ہیں اور فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں، اور فجر کا ٹائم جو ہے نکلتا چلا جاتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے فرض فجر کی نماز ضروری ہے، فجر کی نماز کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ وہ کیا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی گویا اس نے دن بھر عبادت کی، اور جس نے عشاء کی نماز پڑھی گویا اس نے رات بھر عبادت کی۔ تو نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں دودھ پینے کے بعد کلی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی فرمائی، اور فرمایا کہ اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ تو آپ کو پتہ لگا کہ دودھ میں چکنائی ہوتی ہے، جب آپ دودھ پی لیں تو اس کے بعد کلی ضرور کر لیا کریں جس سے حلق میں چکناوٹ نہ ہو۔ تو نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت یعنی روزے دار کو افطار کرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو بھی ثواب ملے گا جس نے روزہ کرایا، مگر روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ ہم میں سے تو ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ افطار کرائے، یعنی روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی اگر ایک کھجور سے روزے دار کو افطار کرائے تو یہ ثواب اللہ تعالیٰ کھجور سے بھی دے دیتے ہیں، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ دودھ پلا دے، یا اللہ تعالیٰ یا ایک گھونٹ کوئی لسی پلا دے روزے دار کو تو اس کو بھی یہی ثواب اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ تو آپ سمجھے ہوں گے کہ روزے دار کو ہمیں افطار کرانا چاہیے، چاہے بھلے ایک کھجور ہو یا دودھ ہو یا ایک گھونٹ پانی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسی کے برابر روزہ افطار کرانے والے کو ثواب دیتا ہے۔ تو نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس مال اتنا ہو، جس شخص کے پاس مال ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو وہ مال کل قیامت کے دن ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو بالکل ہی گنجا ہوگا اور اس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے، پھر وہ سانپ اس وقت تک نکلتا رہے گا انسان کو جب تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے۔ اس لیے اپنے مالوں کو حلال کرو، یعنی زکوٰۃ ادا کر کے پاکیزہ مال کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید فرمائی کہ جو شخص جس پر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالے تو بتلا رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کے مال کو ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو گنجان ہوگا اور آنکھوں پر اس کے 2 کالے نقطے ہوں گے، پھر وہ سانپ اس وقت تک نکلتا رہے گا جب تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے۔ ذرا آپ سوچیں۔ تو نمبر 7 ہے دنیا کے بارے میں یعنی آخرت کے عمل سے دنیا حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخرت کے لیے کسی عمل سے دنیا چاہتا ہو اس کے چہرے پر پھٹکار ہوتی ہے، اس کا ذکر مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا نام دوزخ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آخرت کے عمل سے دنیا حاصل کرنا یعنی کوئی نیک کام کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اور ہمارا مقصد اس میں کیا چھپا ہو، ہماری نیت کیا چھپا ہو، کہ یہی نیت ہو کہ اللہ اس کام کے کرنے سے ہمارا کام بنا دے۔ تو نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں مسلمانوں سے جنت کا وعدہ۔ دیکھیں قرآن میں اللہ کا بیان ہے، اللہ نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغ کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے اور ایسے عمدہ مکانوں میں رہیں گے۔ فرمایا جو ہمیشہ رہنے والوں باغوں میں ہوں گے، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں سے ایسی باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہری جا رہی ہوں گی، اور وہ کیا ہی منظر ہوگا دیکھنے والا، وہ تو ہم لوگوں کو آگے ہی پتہ لگے گا۔ تو نمبر 9 ہے طب نبوی سے علاج۔
دیکھیں کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کلونجی کو استعمال کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے. فائدہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے استعمال سے پیٹ کا گیس بالکل صاف ہو جاتا ہے. بلغمی بخار کے لیے یہ بہت نفع بخش ہے. اگر اس کو پیس کر شہد کے ساتھ معجون بنا لیا جائے اور گرم پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو گردے اور مثانے کی پتھری کو گلا کر نکال دیتی ہے. اس لیے کلونجی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. تو 10ویں چیز ہے ہمارے قرآن کی نصیحت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں زمین کی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ تم کو برائی اور بے حیائی باتوں کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.